بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کہتے ہیں کوفہ میں ایک قلی تھا جس پر لوگوں کو بہت اعتماد تھا۔ امین ہونے کی وجہ سے تاجروں کا سامان روپیہ وغیرہ بھی لے جاتا۔ ایک مرتبہ وہ سفر میں جا رہا تھا۔ راستہ میں ایک شخص اس کو ملا۔ پوچھا کہاں کا ارادہ ہے؟ قلی نے کہا فلاں شہر کا۔ وہ کہنے لگا کہ مجھے بھی جانا ہے، میں پاؤں چل سکتا تو تیرے ساتھ ہی چلتا۔ کیا یہ ممکن ہے کہ 1 دینار کرایہ پر مجھے کھچر پر سوار کر لے؟ قلی نے اس کو منظور کر لیا۔ وہ سوار ہو گیا۔ راستہ میں ایک دو راہ ملا۔ سوار نے پوچھا کدھر کو چلنا چاہیے؟ قلی نے شار عام کا راستہ بتایا۔ سوار نے کہا یہ دوسرا راستہ قریب کا ہے اور جانور کے لیے بھی سہولت کا ہے کہ سبزہ اس پر خوب ہے۔ قلی نے کہا میں نے یہ راستہ دیکھا نہیں۔ سوار نے کہا کہ میں بارہا اس راستہ پر چلا ہوں۔ قلی نے کہا اچھی بات ہے، اسی راستہ کو چلیں۔ تھوڑی دور چل کر وہ راستہ ایک وحشتناک جنگل پر ختم ہو گیا جہاں بہت سے مردے پڑے تھے۔ وہ شخص سواری سے اترا اور کمر سے خنجر نکال کر قلی کے قتل کرنے کا ارادہ کیا۔ قلی نے کہا کہ ایسا نہ کر، یہ کھچر اور سامان سب کچھ لے لے، یہی تیرا مقصود ہے، مجھے قتل نہ کر۔ اس نے نہ مانا اور قسم کھا لی کہ پہلے تجھے ماروں گا پھر یہ سب کچھ لوں گا۔ اس نے بہت عاجزی کی مگر اس ظالم نے ایک نہ مانی۔ قلی نے کہا اچھا مجھے 2 رکعت آخری نماز پڑھنے دے۔ اس نے قبول کیا اور ہنس کر کہا جلدی سے پڑھ لے۔ ان مردوں نے بھی یہی درخواست کی تھی مگر ان کی نماز نے کچھ بھی کام نہ دیا۔ اس قلی نے نماز شروع کی۔ الحمد شریف پڑھ کر سورت بھی یاد نہ آئی۔ ادھر وہ ظالم کھڑا تقاضا کر رہا تھا کہ جلدی ختم کر۔ بے اختیار اس کی زبان پر یہ آیت جاری ہوئی، امن یجیب المضطر اذا دعاہ۔ یہ پڑھ رہا تھا اور رو رو کر دعا مانگ رہا تھا اور خوب رو رہا تھا کہ ایک سوار نمودار ہوا جس کے سر پر چمکتا ہوا خود لوہے کی ٹوپی تھا۔ اس نے نیزہ مار کر اس ظالم کو ہلاک کر دیا۔ جس جگہ وہ ظالم مر کر گرا آگ کے شعلے اس جگہ سے اٹھنے لگے۔ یہ نمازی بے اختیار سجدہ میں گر گیا اور اللہ کا شکر ادا کیا۔ نماز کے بعد اس سوار کی طرف دوڑا۔ اس سے پوچھا کہ خدا کے واسطے اتنا بتا دو کہ تم کون ہو، کیسے آئے؟ اس نے کہا کہ میں یجیب المضطر کا غلام ہوں، اب تم مامون ہو، جہاں چاہے جاؤ۔ یہ کہہ کر چلا گیا۔ در حقیقت نماز ایسے ہی بڑی دولت ہے کہ اللہ کی رضا کے علاوہ دنیا کے مصائب سے بھی اکثر نجات کا سبب ہوتی ہے اور سکون قلب تو حاصل ہوتا ہی ہے۔ ابن سیرین کہتے ہیں کہ اگر مجھے جنت کے جانے میں اور 2 رکعت نماز پڑھنے میں اختیار دے دیا جائے تو میں 2 رکعت ہی کو اختیار کروں گا، اس لیے کہ جنت میں جانا میری اپنی خوشی کے واسطے ہے اور 2 رکعت نماز میں میرے مالک کی رضا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے بڑا قابل رشک ہے وہ مسلمان جو ہلکا پھلکا ہو، یعنی اہل و عیال کا زیادہ بوجھ نہ ہو، نماز سے و افر حصہ اس کو ملا ہو، روزی صرف گزارے کے قابل ہو جس پر صبر کر کے عمر گزار دے، اللہ کی عبادت اچھی طرح کرتا ہو، گمنامی میں پڑا ہو، جلدی سے مر جائے، نہ میراث زیادہ ہو نہ رونے والے زیادہ ہوں۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ اپنے گھر میں نماز کثرت سے پڑھا کرو، گھر کی خیر میں اضافہ ہوگا۔ نماز اللہ کی بڑی رحمت ہے، اس لیے ہر پریشانی کے وقت میں
ادھر متوجہ ہو جانا، گویا اللہ کی رحمت کی طرف متوجہ ہو جانا ہے۔ اور جب رحمت الہی مساعد و مددگار ہو تو پھر کیا مجال ہے کسی پریشانی کی کہ باقی رہے۔ بہت سی روایتوں میں مختلف طور سے یہ مضمون وارد ہوا ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین جو ہر قدم پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع فرمانے والے ہیں، ان کے حالات میں بھی یہ چیز نقل کی گئی ہے۔ حضرت ابو درداء فرماتے ہیں کہ جب آندھی چلتی تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فوراً مسجد میں تشریف لے جاتے تھے، اور جب تک آندھی بند نہ ہو جاتی مسجد سے نہ نکلتے۔ اسی طرح جب سورج یا چاند گرہن ہو جاتا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فوراً نماز کی طرف متوجہ ہو جاتے۔ حضرت صہیب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ پہلے انبیاء کا بھی یہی معمول تھا کہ ہر پریشانی کے وقت نماز کی طرف متوجہ ہو جاتے تھے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ سفر میں تھے، راستہ میں اطلاع ملی کہ بیٹے کا انتقال ہو گیا۔ اونٹ سے اترے، 2 رکعت نماز پڑھی، پھر انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا، اور پھر فرمایا کہ ہم نے وہ کیا جس کا اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا ہے، اور قرآن پاک کی آیت وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَوَاتِ تلاوت کی۔ ایک اور قصہ اس قسم کا نقل کیا گیا ہے کہ حضرت ابن عباس تشریف لے جا رہے تھے، راستہ میں ان کے بھائی قاسم کے انتقال کی خبر ملی۔ راستہ سے ایک طرف کو ہو کر اونٹ سے اترے، 2 رکعت نماز پڑھی اور اتحیات میں بہت دیر تک دعائیں پڑھتے رہے، اور پھر اٹھے اور اونٹ پر سوار ہوئے اور قرآن پاک کی آیت وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَوَاتِ وَإِنَّهَا لَكَبِیرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِینَ تلاوت فرمائی۔ اور مدد حاصل کرو صبر کے ساتھ اور نماز کے ساتھ، اور بے شک وہ نماز دشوار ضرور ہے، مگر جن کے دلوں میں خشوع ہے ان پر کچھ دشوار نہیں۔ خشوع کا بیان 3 باب میں مفصل آ رہا ہے۔ کسی کے انتقال کی خبر ملی تو سجدہ میں گر گئے۔ کسی نے دریافت کیا کہ یہ کیا بات تھی؟ آپ نے فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم کو یہی ارشاد ہے کہ جب کوئی حادثہ دیکھو تو سجدہ میں یعنی نماز میں مشغول ہو جاؤ۔ اس سے بڑا حادثہ اور کیا ہوگا کہ ام المومنین کا انتقال ہو گیا۔ حضرت عبادہ رضی اللہ عنہ کے انتقال کا وقت جب قریب آیا تو جو لوگ وہاں موجود تھے ان سے فرمایا کہ میں ہر شخص کو اس سے روکتا ہوں کہ وہ مجھے روئے، اور جب میری روح نکل جائے تو ہر شخص وضو کرے اور اچھی طرح سے آداب کی رعایت رکھتے ہوئے وضو کرے، پھر مسجد میں جائے اور نماز پڑھ کر میرے واسطے استغفار کرے، اس لیے کہ اللہ جل شانہ نے وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ کا حکم فرمایا ہے۔ اس کے بعد مجھے قبر کے گڑھے میں پہنچا دینا۔ حضرت ام کلثوم کے خاوند حضرت عبد الرحمن بیمار تھے، اور ایک دفعہ ایسی شکستہ کی حالت ہو گئی کہ سب نے انتقال ہو جانا تجویز کر لیا۔ حضرت ام کلثوم اٹھی اور نماز کی نیت باندھ لی۔ نماز سے فارغ ہوئی تو حضرت عبد الرحمن کو بھی افاقہ ہوا۔ لوگوں سے پوچھا کہ میری حالت موت کی سی ہو گئی تھی۔ لوگوں نے عرض کیا جی ہاں۔ فرمایا کہ 2 فرشتے میرے پاس آئے اور مجھ سے کہا کہ چلو احکم الحاکمین کی بارگاہ میں تمہارا فیصلہ ہونا ہے۔ وہ مجھے لے جانے لگے۔ ایک تیسرے فرشتے آئے اور ان دونوں سے کہا کہ تم چلے جاؤ، یہ ان لوگوں میں ہے جن کی قسمت میں سعادت اسی وقت لکھ دی گئی تھی جب یہ ماں کے پیٹ میں تھے، اور ابھی ان کی اولاد کو ان سے اور فوائد حاصل کرنے ہیں۔ اس کے بعد 1 مہینہ تک حضرت عبد الرحمن زندہ رہے، پھر انتقال ہوا۔ حضرت نظر کہتے ہیں کہ دین میں ایک مرتبہ سخت اندھیرا ہو گیا۔ میں دوڑا ہوا حضرت انس رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ میں نے دریافت کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں کبھی ایسی نوبت آئی؟ انہوں نے فرمایا خدا کی پناہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں تو ذرا بھی ہوا تیز چلتی تھی تو ہم سب مسجدوں کو دوڑ جاتے تھے کہ کہیں قیامت تو نہیں آ گئی۔ عبداللہ بن سلام کہتے ہیں کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں پر کسی قسم کی تنگی پیش آتی تو ان کو نماز پڑھنے کا حکم فرمایا کرتے،
اور یہ آیت تلاوت فرماتے، وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا۔ یہ اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم کرتے رہیے اور خود بھی اس کا اہتمام کیجیے، ہم آپ سے روزی کموانا نہیں چاہتے، روزی تو آپ کو ہم دیں گے۔ ایک حدیث میں ارشاد ہے کہ جس شخص کو کوئی بھی ضرورت پیش آئے، دینی یا ہو دنیوی، اس کا تعلق مالک الملک سے ہو یا کسی آدمی سے، اس کو چاہیے کہ بہت اچھی طرح وضو کرے، پھر 2 رکعت نماز پڑھے، پھر اللہ جل شانہ کی حمد و ثنا کرے اور پھر درود شریف پڑھے۔ اس کے بعد یہ دعا پڑھے تو انشاءاللہ